پاکستان بنا اسلام کے نام۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اس نعرے کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ تو یہ صرف نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ پورا ایک نظام کا تصور پیش کر رہا تھا کہ اس نعرے کی بنیاد پر جو ملک بنے گا، اس ملک میں ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے اعتقادات محفوظ ہوں گے۔ وہ ایک عظیم ریاست ہوگی جس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا، اور اسی سوچ اور اسی بنیاد پر جو ہے لوگوں نے، بر صغیر کے لوگوں نے جو مثالی قربانیاں دی، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے کہ جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا اور یہاں پاکستان بن رہا تھا، ادھر ہندوستان بن رہا تھا، اور جو لوگ، جو مسلمان اس تصور کے ساتھ پاکستان کے حامی تھے کہ یہاں اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا، ہمارے عقائد اور نظریات محفوظ ہوں گے، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا، یعنی ایک فیملی بھی تقسیم ہوئی، کچھ لوگ ادھر رہ گئے تو کچھ ادھر آ گئے، اور اپنے قبرستان چھوڑے جو جہاں ان کے آباء و اجداد مدفون تھے۔ انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے، مکانات چھوڑے، دکان چھوڑے، قبرستان چھوڑے، درگاہیں چھوڑی، اور دلی کی جامع مسجد کو چھوڑا۔ اور پھر یہ سفر جس طرح انہوں نے طے کیا، آگ و خون سے گزر کر یہاں پہنچے، خون کی ندیاں بہہ گئی، مسلمانوں کے سامنے ان کی بچیوں کی عصمت دری ہوئی، ظلم و جبر کی انتہا تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان تمام تکالیف کو برداشت کر رہا تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے امن ملے گا، وہاں مجھے سکون ملے گا، وہاں خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہوگا، میرا عقیدہ محفوظ ہوگا، ختم نبوت جو میرا ایمان ہے وہ محفوظ ہوگا، صحابہ کرام کی عزت اور ناموس محفوظ ہوگا۔ مگر آج 75-76 سال گزر گئے، اب بھی ہم جلسے کر رہے ہیں، اب بھی ہم مطالبے کر رہے ہیں، اب بھی ہم عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس یہاں محفوظ نہیں ہے، صحابہ کرام کا عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، ازواج مطہرات کا عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا۔ ہندوستان میں نماز پر کوئی پابندی نہیں تھی، حج پر کوئی پابندی نہیں تھی، زکوٰۃ پر کوئی پابندی نہیں تھی، مدرسہ نکالنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، قرآن کریم کی تلاوت پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ اگر ہندوستان، جو خطہ ہندوستان بن رہا تھا، ہم اس کو چھوڑ کے اور اتنی قربانیاں دی، تاریخ کی بے مثال لازوال قربانیاں دی، تو ایک مقصد کے لیے دیے، اور وہ مقصد یہاں اسلام کا عادلانہ نظام تھا، خلافت راشدہ کا نظام تھا، جو آج تک ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ
قادیانی کو نامزد کیا گیا۔ اور جس ریاست میں قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کرنی ہے، اس ریاست کا وزیر قانون ایک ہندو کو بنایا گیا۔ تو یہ کیا مسلمانوں سے مذاق نہیں تھا؟ اس نعرے کے ساتھ مذاق نہیں تھا؟ اور پھر آگے آپ تماشا دیکھیے کہ 26 سال تک ہمارا ملک بے آئین تھا، کوئی آئین نہیں تھا، عبوری آئین بنتے اور بگڑتے گئے، اور ہر حکمران نے پیش رو حکمران کی بنائی ہوئی دستور کو، آئین کو پاؤں تلے روندا، ماشاء اللہ لگایا، تاہم کہ 1970 کے انتخابات میں ہمارے اکابر منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچے، اور ان کی کوششوں سے پاکستان کو ایک مستقل آئین ملا، مستقل آئین۔ اور پھر آگے چل کر 1974 میں آئین میں ترمیم آئی، اتفاق رائے سے ترمیم آئی، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اتفاق رائے سے، لیکن اس میں کردار ہمارے اکابر علماء کرام کا تھا۔ جب پہلی مرتبہ پاکستان کے آئین ساز ادارے میں علماء پہنچے تو انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تقریباً 90 سال ہو گئے تھے ختم نبوت کے اس مسئلے کو، غلام قادیانی کی اس تحریک کے خلاف، اس دعوے کے خلاف جو مسلمانوں نے تحریکیں چلائی، تقریباً 90 سال ہو چکے تھے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب ہمارے اکابر پارلیمنٹ میں پہنچے، ان کی کوششوں سے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا، یعنی آئینی طور پر قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور یہ لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی کسی بھی کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے پھر اس زمین میں میں کہتا ہوں، پنجاب کے مسلمانوں سے کہتا ہوں، پنجاب کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر ایسے فتنوں کا سد باب کرنا ہے تو پھر علماء کے ساتھ مل جائیے، علماء کے ساتھ تعاون کریں، علماء کو پارلیمنٹ میں پہنچائیں، تاکہ اس قسم کے فتنوں کا ہمیشہ کے لیے سد باب ہو جائے۔ آج اگر ناموس رسالت کا بل پاس ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، نہ کسی فرقے کا نام لیا گیا ہے، نہ کسی مسلک کو چھیڑا گیا ہے، سزا میں اضافہ کیا گیا ہے، مگر ان کو تکلیف ہوئی۔ اسی طرح اس پارلیمنٹ میں کئی دفعہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان میں ترمیم کی کوشش کی گئی، ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے اس میں ترمیم کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے ہونے کے باوجود جمعیت علماء اسلام کے ممبران سد سکندری بن کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کو ناکام بھی کر دیا۔ لیکن اگر ہماری اکثریت ہوتی
تو ہم اس آئین کو رکھ کر سامنے اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے تھے۔ اور اب بھی اگر ہمیں اکثریت ملتی ہے تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پاکستان کے آئین کو جو متفقہ آئین ہے، جس کی ہم مسلسل جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اس کی تحفظ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اگر ہماری اکثریت ہو جائے اسی آئین کو سامنے رکھ کر اس ریاست کو ہم اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے۔ مگر بدقسمتی سے جب الیکشن آتا ہے تو لوگ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں کہ جن کو قل ہو اللہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورہ کوثر پڑھنا نہیں آتا، ایسے لوگ آ کے ہمارے وزیر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، بڑے بڑے لوگ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں۔ اب ان کا اسلام سے، شریعت سے، دین سے، فلاحی ریاست سے کیا تعلق؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مسئلے کو محفوظ بنائیں، اس پر آنچ آنے نہ دیں، وہاں جلسوں سے ہمیں آگے بڑھ کر پارلیمنٹ میں بھی پہنچنا ہوگا، اور پارلیمنٹ کے ذریعے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت نہیں ہے، آپ کی اقلیت ہے، تو پھر اقلیت میں ہم دفاع کر رہے ہوئے، ہم اقدامی پوزیشن میں کبھی نہیں آئے، ہم دفاعی جہاد کر رہے ہیں، اقدامی جہاد کی پوزیشن میں پارلیمنٹ میں نہیں آئے۔ اگر آپ اکثریت کے ساتھ آئیں گے تو پھر اقدامی پوزیشن میں آئیں گے، پھر آپ اصلاح احوال کریں گے، پھر اس ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ تو ہمیں آج یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہوگا اور ایک ایسی قوت بننا ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ میں پہنچے اور جہاں جہاں کوئی خلاف شرع قانون ہے اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرے، اس کو ختم کرے اور ایک فلاحی ریاست کی کوشش کرے۔ دوسری بات جو فلسطین کی بات ہے، غزہ کی جو اس وقت صورتحال ہے واقعی دل خراش ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں، افسوسناک ہے، لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ایک ادارہ ہے، تمام قوموں کا، تمام ممالک کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا کام کیا ہے؟ وہ ادارہ صرف امریکہ کی لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے، اس سے آگے اس کا کردار کیا ہے؟ 5 ممالک ہیں جنہیں ویٹو پاور حاصل ہے، ان میں ایک امریکہ بھی۔ اب 4 ممالک اگر ایک فیصلہ کرے تو امریکہ اسے ویٹو کرتا ہے، نہیں مانتا، مرضی کرتا ہے اپنی۔